وعدہ کیا وہ دے گا، جو قرآن پڑھنے پر وعدہ کیا وہ دے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعدہ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ میں یہ کئی دفعہ بات سناتا ہوں بیلول دانا کے بارے میں، وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی اوپر دیکھے کبھی نیچے دیکھے۔ لوگوں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا۔ اس نے کہا پھر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ 2-3 دن ہو گئے تم کبھی اوپر دیکھتے ہو کبھی نیچے۔ اس نے کہا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کون نہیں مانتا؟ اس نے کہا کون نہیں مانتا؟ اس نے کہا بندے مانتے ہیں، رب نہیں مانتا۔ قبرستان میں تھے نا بندے مانتے ہیں، رب نہیں مانتا۔ قبرستان میں چلے گئے ہیں، اب اعمال تو رہی نہیں، پیچھے سے کوئی سال ثواب کرنے والا ہو تو پھر ہے نا، پھر چھٹکارا ہوگا۔ اور پھر کچھ دن کے بعد وہ بازار میں بیٹھا ہوا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اس نے کہا بھی کیا ہوا؟ آپ تو بازار میں بیٹھے ہو، آپ بھی تو مسئلہ ہے۔ اس نے کہا آپ بھی صلح کروانے کے چکر میں۔ اس نے کہا اب پھر تو ہی ہے۔ اس نے کہا اب بھی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا اب بتاؤ اب کون نہیں مانتا؟ اس نے کہا اب رب مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ ایسی بات ہے۔ اس نے کہا رب مانتا ہے کہ بس ابھی توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، ابھی توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، میرے گھر میں آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ میں نے بڑی منتیں کی ہے، یار نماز پڑھ لو، یار زکات دیا کرو، یار حلال کھایا کرو، یار حرام سے بچا کرو، زندگی بڑی قلیل ہے، کوشش کیا کرو، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اس نے کہا صلح پھر بھی نہیں ہوئی، اور دعا کریں اللہ کے ساتھ ہماری ہمیشہ صلح رہے۔ اس دنیا میں رہی کہ انشاءاللہ قبر میں بھی اللہ ہم پر کرم فرمائے گا۔ اللہ کی ہم نے مانی، اللہ کے احکام کو مانا، اس کے احکام کا خیال رکھا، اس کے فرائض کا خیال رکھا، اس سے کرتے رہے، اس کی رحمت کے امیدوار رہے، اپنے اعمال پر تکبر نہ کیا، ہمیشہ ندامت کے ساتھ اعمال اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ پیش کرتے رہے۔ ہمارا رب بڑا پاک اور بڑا ہی افضل و اعلیٰ ہے، وہ اپنے مسلمانوں پہ بڑی رحمت فرماتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ جانتا ہے اس کے بعد میری رحمت پہ اتنی، قرآن مجید کی آیت ہے، دوسرے پارے میں آگے آ جائے گی، تو میں حیران ہو گیا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ساری زندگی پتہ پڑتا ہے، ہم کو ہمارا تو یہی سمجھ لیں طریقہ کار کی یہ زندگی گزر کی ہے میں نے اسی میں، تو اس کے باوجود مجھے اس آیت پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا رب کی اپنائیت مجھے اس آیت سے محسوس ہوئی کہ رب ہمارے قریب کتنا ہے، اللہ ہم سے پیار کتنا کرتا ہے۔ عبداللہ بن جحش حضور کے صحابی ہیں، اور زینب بنت جحش ہماری ماں جی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ شہید ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا ایک مقام کی طرف، وہاں وہ گئے تھے تو حضور نے صرف خط لکھا تھا کہ وہاں رہنا ہے، لیکن جب یہ گئے تو وہاں حضور کے سارے دشمن تھے، تو رات بھی جو وہ آخری رات تھی نا، وہ دن اور آخری حصہ وہ جو حرمت والے مہینوں میں تھا، اس میں جنگ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہوا کیا کہ اسی رات میں انہوں نے برداشت نہ کیا، میں مختصر سنا رہا ہوں، واقعہ بڑا طویل ہے، تو انہوں نے حملہ کر دیا، حضور نے اجازت بھی نہیں دی تھی، حملہ کر دیا۔ اب جب حملہ کیا تو ان کے گھوڑے بھی، ان کے بندے بھی مر گئے، ان کا سامان بھی لیا۔ بدر سے پہلے کی بات ہے، اسی وجہ سے بدر ہوا ہے۔ بدر حضرت عبداللہ بن جحش کی اس جنگ کی وجہ سے ہوا ہے کہ مکے کے قریب جا کے یہ بیٹھے تو ان کو شک پڑا کہ یہ کہیں حضور کے صحابی تو نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش بڑے عقل مند تھے، انہوں نے استرے لیے اور سب کے ٹینڈ کرنا شروع کر دیا اپنی بھی، انہوں نے سمجھا بھی شاید عمرہ کر کے آ رہے ہیں، یہ حضور کے صحابی نہیں ہیں۔ وہ یقین سے بیٹھ گئے، انہوں نے حملہ کر دیا، تو حملہ کیا تو ان کا سامان بھی لیا، ان کے علاب الحضرمی ان کا بہت بڑا تھا، وہ ایک کافر تھا، علاب الحضرمی حضور کے صحابی ہیں، ایک اور تھا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ بھی قتل ہو گیا، اسی کی وجہ سے بدر ہوا۔ ایک تو وہ بہت تو ہوا ہے نا، سفیان بھی تھا اس کی وجہ سے، لیکن یہ سارا معاملہ جو بنا اس وجہ سے بنا ہے نا، تو وہ سارا سامان لے کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، رات بھی کیسی تھی، پھر میں نے تمہیں کہا بھی نہیں ہے۔ اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، ٹھیک ہے یہ حرمت والی رات تھی، کہ کعبہ حرمت والا نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں مرضی، اور چپ کر کے وہاں سے چلے گئے اور اشعار پڑھتے اور کہتے کہ انہوں نے میرے نبی کو مسجد سے نکالا ہے، ہمیں مسجد حرام سے نکالا ہے، انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں، انہوں نے اتنے ظلم و ستم کیے ہیں، کیا ہوا کہ میں نے اگر ان کو پکڑ لیا ہے تو آپ سارے خاموش تھے۔ تو تب یہ قرآن کی آیت یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بالمسجد الحرام واخراج، جو کچھ عبداللہ بن جحش کہتے تھے نا وہی جواب اللہ نے دیا۔ میں ٹھیک ہے حرمت والی ساعتیں ہیں، بہت بڑی حرمت ہے، لیکن تم نے مسجد سے نہیں نکالا، تم نے میرے نبی ظلم نہیں کیا،
حضرت عبداللہ بن جاش کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ آج میرے رب نے میری حمایت کر دی. کہتے ہیں میں اس انتظار میں تھا پتہ نہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. پھر اگلی آیت اتر آئی کہ ان لوگوں نے اس نیت سے کیا ہے کہ میں انہیں جزا دوں تو میں انہیں جزا دوں گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت محبت فرماتا ہے. اب حیران ہوں گے خدا کی قسم پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں حضور کی امت کو صرف تنبیہات کی ہیں. حضور کی امت کی غلط صفات اللہ نے نہیں بیان کی. پورے قرآن میں ساری امتوں کی بری صفات بیان کی ہیں. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں غور سے. حضور کی امت کی بری صفات نہیں تنبیہات کی ہیں. ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو. جیسے اپنا بندہ نہیں ڈراتا کہ یار ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ہمارے ساتھ اتنی محبت فرمائی قرآن پاک میں بھی. تو اللہ نے ہمیں بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو پہچانیں ہر جگہ پر اللہ رسول کا ساتھ دیں. ہر جگہ پر ہر معاملے میں کیونکہ وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے ہمارا رب ہر مقام پر. تو یہ آیت پڑھ کے نا جب میں نے یہ پڑھا سارا واقعہ بڑا طویل واقعہ ہے. جب میں نے پڑھا تو کئی دن میں اپنی ایک مستی میں رہا اور اللہ کی قربت محسوس کرتا رہا کہ میرا رب کتنا قریب ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اپنا اور بیگانہ بندہ انسان میں بھی کہہ دیتا ہے کہ اے یار ہے تو تھوڑی جو زیادہ دوسرے نال کر ہی لینا تو کہنا یار کوئی گل نہیں یار ساڈا یار ہے تو چھڈ دے. اللہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو مسلمان ہیں. اور یہ دیکھیں ہمیں درد تو ہے نا آپ قرآن پڑھتے ہیں بیر چھوڑ دیں. آپ کو درد ہے کہ مسلمان فلاں جگہ پہ شہید ہو رہے ہیں. ہوتا ہے درد کہ نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے. کیوں درد ہوتا ہے؟ اور کسی مسلمان پر یا ہمارے کسی اسلام کے کسی معاملے پر جب ظلم ہوتا ہے تو ہمارا دل جو کڑتا ہے نا یہی تو ایمان ہے. یہی ایمان ہے. جتنی جس کی قوت ہے اتنا وہ کڑتا ہے. اور یہ جو کڑھن ہے کڑھن یہی میرے آقا نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے ایک جسم کی مانند ہے. فلسطین میں بم پھٹے گا کب کبھی اس پہ تاری ہو جائے گی. فلسطین کے اندر بچیاں مرے گی دل اس کا اضطراب میں آ جائے گا. انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوگا روئے گا یہاں یہ بیٹھ کے. کون سی ایسی چیز ہے؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں میں اور محبت عطا فرمائے اور اپنے رب سے وفا نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ شفاعت دو موضوع آپ کا میرے اوپر قرض ہے. ایک سبحان پر گفتگو کرنی ہے اور ایک انشاءاللہ یہ شفاعت پر انشاءاللہ تعالیٰ. جی میں آخر میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں. جمعۃ المبارک کے بارے میں رکعتوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے. جمعے کی جو رکعتیں ہیں وہ ہے 14. کتنی؟ جمعۃ المبارک. بعض مقامات